أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورہ یونس کے ساتھ آیت نمبر 22 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو یسیر چلاتا ہے کم تمہیں فی البر خشکی میں والبحری اور سمندر میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب کنتم تم ہوتے ہو فی الفلکی کشتیوں میں۔ الفلک یہ وہ لفظ ہے جو واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی، یعنی کہ ایک ہی لفظ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی، اور لیکن یہاں جمع کے لیے ہے۔ آئندہ عبارت سے اس کی تائید ہوگی کہ یہاں پہ جمع کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو فی الفلک کی کشتیوں میں، وجرینا بہم، واو کا معنی اور، جرینا آگے ساتھ با بھی ہے، با کا تعلق جرینا کے ساتھ ہے، یہ تادیہ والی با ہے، اور وہ لے کر چلتی ہیں کون بلا کشتیاں، ہم ان کو کشتیوں میں بیٹھنے والوں کو، بریح طیبۃ، عمدہ ہوا کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، ریح ہوا، طیبہ عمدہ پاکیزہ، مراد یہ ہے کہ وہ ہوا جو موافق ہو، جدھر کشتی جانا چاہتی ہے ادھر ہی لے جا رہی ہو۔ وفرحوا، اور وہ خوش ہوتے ہیں بہا، اس کے ساتھ، تو جاءتھا، تو آتی ہے ہا ان کشتیوں پہ، کیا آتی ہے؟ ریح ہوا، عاصف سخت، سخت تیز، وجاء اور آتی ہے ہم ان پہ، کن پہ؟ ان لوگوں پہ جو کشتیوں میں سوار ہیں، کیا آتی ہے؟ الموج، موج، لہر، من کل مکان، ہر جگہ سے، یعنی کہ ہر سائڈ سے، وظنوا، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے، ظن گمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یقین کے معنی میں بھی، اور یہاں امید یہ ہے کہ یقین کے معنی میں ہے۔ وظنوا، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے، انہم، کہ بے شک وہ، یعنی کہ وہ کشتی میں بیٹھنے والی، احیطا، گھیر لیا گیا ہے، بہم، ان کو، یعنی کہ موت نظر آنے لگتی ہے۔ دعوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مخلصین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، الدین، عبادت کو، ہر عبادت کو، ہر دعا کو۔ الدین یہاں عبادت کے معنی میں ہے، دعا کے معنی میں ہے۔ لئن انجیتنا، اس لفظ سے پہلے یہاں ایک لفظ پوشیدہ ہوگا، مقدر ہوگا، وہ کیا؟ قائلین، یہ کہتے ہوئے، یعنی کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کن الفاظ کے ساتھ؟ یہ کہتے ہوئے، جو آگے الفاظ آنے والے ہیں۔ لئن، البتہ اگر، لام کا معنی البتہ، یقیناً، ان کا معنی اگر، البتہ اگر، انجیتا، تو نے نجات دے دی، تو نے بچا لیا، نہ ہمیں، من ہادہ، اس سے، کس سے؟ اس طوفان سے، اس طوفان سے، ان ہولناکیوں سے، لنکونن، تین الفاظ ہیں، لام کا معنی البتہ، یقیناً، نکون، ہم ہو جائیں گے، آگے پھر نون ہے لازمی طور پہ، البتہ ہم لازمی طور پہ ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں خطاب کیا ہے مشرکین سے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین سے مخاطب ہے کہ اللہ ہی تم کو چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں، یعنی کہ سمندر میں تمہارا سفر جو کامیابی سے ہوتا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور خشکی میں بھی جو تمہارا سفر ہوتا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔
سمندر میں سفر کرو یا صحراؤں میں جنگلوں میں سفر کرو، ہر سفر جو ہے اسے میسر کرنے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ پھر اللہ نے کہا کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، اچھا آگے ہونا چاہیے تھا اور تمہیں کشتیاں لے کر چل پڑتی ہیں، کیونکہ پہلے کیا تھا؟ یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں، کن تم، اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب ہے کشتیوں میں بیٹھنے والوں سے۔ اچانک اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وجرین بہم، اور کشتیاں ان کو لے کر چل پڑتی ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب تھے براہ راست، اب ان کا تذکرہ غیبانہ طور پہ ہو رہا ہے کہ کشتیاں ان کو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کشتیاں تم کو لے کر چل پڑتی ہیں، کیا کہا ہے؟ ان کو۔ اس کو کہتے ہیں التفات، کہ پہلے براہ راست اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے تھے، اب غیبانہ انداز میں ان کا تذکرہ شروع کر دیا، اس کو کہتے ہیں التفات۔ اچھا، ہر التفات کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کے اوپر اہل تفسیر غور کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ اہل تفسیر کا موقف یہ ہے کہ یہاں پہ التفات کیوں ہے؟ ان سے اعراض کرنے کے لیے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ وہ والا انداز جو شروع ہوا تھا وہ برقرار رہے۔ ان کے شرک کی وجہ سے اللہ سے یہ وعدہ کرنے کے باوجود کہ اب ہم توحید پہ رہیں گے، اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ غیبانہ طور پہ کر رہے ہیں کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ مسلسل ان سے ان کے خطاب کیا جائے۔ تو اللہ نے کہا جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور کشتیاں ان کو لے کر چل پڑتی ہیں۔ اچھا، کشتیاں کیسے چلتی ہیں؟ سبب کیا ہوتا ہے؟ ہوا، اچھی ہوا، عمدہ ہوا، اور یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک ان پہ آ جاتی ہے سخت تیز ہوا، طوفان آ جاتا ہے، اور لہریں آتی ہیں ہر جانب سے، لہریں، بلند و بالا لہریں، جن سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ لہر نہیں تو اگلی لہر، وہ نہیں تو یہ لہر ان کو ہلاک کر دے گی، ان کی کشتی کو ڈبو دے گی۔ تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ گئے، اب وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو تب کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، تب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مخلصین له الدین، اس حال میں کہ اس کے لیے دعا کو خالص کرتے ہوئے، یعنی کہ اب صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کی عبادت میں اوروں کو شریک نہیں کرتے۔ اس موقع پہ نعرہ لگتا ہے صرف یا اللہ مدد کا۔ اس موقع پہ ساتھ آج کے لحاظ سے مثال دینے لگا ہوں، اس کے ساتھ یا علی مدد کا نعرہ پھر نہیں لگتا، پھر اس موقع پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگتا۔ اچھا، لیکن یہ کام کون کرتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے مشرکین۔ آج کیا مشرک تو کشتی ڈوب رہی ہو، یہ تب بھی غیر اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، تب بھی توحید پہ نہیں آتا، اللہ کو بھی پکارتا ہے، ساتھ یہ کہ یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مدد، یعنی کہ مشکل ترین حالات میں بھی توحید پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں اس لحاظ سے آج کا مشرک اس زمانے کے مشرک سے بھی بدتر ہے۔ اس زمانے کا مشرک، اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ اس کا تذکرہ کیا قرآن میں کہ اس زمانے کا مشرک مشکل حالات میں صرف اللہ کو پکارتا تھا، تب غیر اللہ کو پکارتا نہیں تھا۔ لیکن عہد شکنی کیا کرتا کہ پہلے کہتا کہ لئن انجیتنا، اگر تو نے ہمیں نجات دے دی من ہذہ، ان ہولناکیوں سے، اس طوفان سے، تو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پوری زندگی تیرے شکر گزار رہیں گے، یعنی کہ صرف تجھے پکارا کریں گے، تیری عبادت کیا کریں گے، تیرے ساتھ اوروں کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ نیک اعمال بجا لائیں گے، نافرمانیاں نہیں کریں گے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ ایک حدیث ذکر کر دوں جو ان آیات کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوگی۔ امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی لوگوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ یہ نظر آئیں کہ ان کو فوراً قتل کر دو۔ ان میں سے ایک تھا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میرے بارے میں یہ اعلان ہوا ہے تو اس نے مکہ چھوڑ دیا، مکہ سے باہر کھڑا ہوا، سمندر کی طرف چلا گیا تاکہ کسی اور ملک میں چلا جاؤں، کشتی میں بیٹھ گیا،
طوفان آ گیا. اب کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ بیان کرنے والا کون ہے؟ خود اکرمہ. تو اکرمہ کہتا ہے کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے اپنے معبودوں کو پکارنے لگے. تو تب کشتی کے مالکان نے کہا، کشتی چلانے والوں نے کہا کہ اس موقع پہ صرف ایک اللہ کو پکارنا کام آئے گا، دوسروں کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر سمندر میں بچانے والا صرف ایک اللہ ہے تو پھر خشکی میں بچانے والا بھی صرف ایک اللہ ہی ہے. اے اللہ، میں تو اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا، صحیح سلامت مجھے خشکی پہ لے گیا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لوں گا اور ان کا کلمہ پڑھ لوں گا. چنانچہ اللہ نے ان کو بچا لیا، ان سب کو. تو پھر اکرمہ وعدے کے مطابق مکہ گیا اور اللہ کے نبی کی بیعت کر لی اور مسلمان ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 23 فلما، پس جب، انجا، اس نے نجات دے دی، ہم، انہیں، اذا، اچانک، اس کو کہتے ہیں اذا فجائیہ، اچانک، یکدم، اچانک، ہم وہ، یبغون، سرکشی کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے، نحق. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، بغیکم تمہاری سرکشی، انما صرف اور صرف، علی انفسکم تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہے. تمہاری سرکشی تمہارے اپنے نفسوں پہ ہے. متاع الحیات الدنیا، دنیا، اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں. نمبر 1، تمہاری سرکشی تمہارے نفسوں کے خلاف ہے دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھانے کے لیے. یہ کہ دنیا میں جو تم سرکشی کرتے ہو اس کا صرف تمہیں دنیا میں فائدہ ہونا ہے، آخرت میں نقصان ہوگا، یہ مطلب ہے. دوسرا یہ کہ تمہاری سرکشی تمہارے نفسوں کے خلاف ہے، متاع الحیات دنیا، یہ کہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، یہ کہ یہاں دو مزے لے لو، آگے تمہارا انجام بڑا خطرناک ہے. ثم، پھر، الینا، ہماری طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد تم نے ہمارے پاس آنا ہے. فننبئ، پس، ننبئ، ہم خبر دیں گے، کم، تمہیں، بما، ان اعمال کے بارے میں، اعمال بریکٹ میں، ان اعمال کے بارے میں جو، ما، جو، کنتم تعملون، تم کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی موضوع کو مکمل کیا ہے جو موضوع پچھلی آیت میں تھا، کہ اب وعدہ انہوں نے کیا کیا جب طوفان آیا کہ اللہ تو نے اگر ہمیں بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے. اور اللہ کے ناشکرہ بننے میں سب سے بڑا برا عمل کون سا ہے؟ شرک. جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں گا وہ سب سے پہلے توحید کو اپنائے. اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کہ عبادت میں، دعا میں، ذبح کرنے کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جائے. تو ان کو جب اللہ بچا لیتا ہے، خشکی پہ چلے آتے ہیں تو اچانک زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق. اور اس سرکشی میں سب سے پہلے کون سی چیز داخل ہے؟ شرک. سرکشی میں سب سے پہلے کون سی چیز داخل ہے؟ شرک. اور پھر اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر کرنا، ان کو حقیر جاننا وغیرہ، ان پہ ظلم کرنا. یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہاری سرکشی کا نقصان تمہیں ہی ہوگا، سرکشی کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی. سرکشی تم کر رہے ہو دنیاوی فائدے کے لیے بس، لیکن آخرت میں تمہارا شدید نقصان ہوگا. یا تمہاری سرکشی تمہارے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تم دنیاوی زندگی میں مزے اڑا لو، پھر تم نے ہمارے پاس آنا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے ان اعمال کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ ہم تمہیں بتائیں گے اور ان اعمال کے مطابق تمہیں جزا دیں گے، یا جو ثواب ملے گا جنت ملے گی، یا سزا ملے گی جہنم میں ڈالا جائے گا. یہاں پہ ایک حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ گناہ
جن پہ اللہ تعالی دنیا میں سزا دیتا ہے اور ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سزا ملتی ہے، ان میں سب سے زیادہ سب سے جو اوپر ہیں، جن کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی، اس معاملے میں جو دو جرائم سب سے اوپر ہے، ان میں سے ایک ہے سرکشی کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ رشتہ داروں سے رشتے توڑ دینا۔ آیت نمبر 24 انما، سوائے اس کے نہیں، مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال، کما ان، اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، فاختلطا، تو مل جل گئی، خلط ملط ہو گئی، بہی، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس پانی کے ساتھ، نبات الارض، زمین سے اگنے والی چیزیں، نبات کا میں نے آپ کر لیں اگنے والی چیزیں، یا آپ ترجمہ کیا کر لیں اس کا، زمین کی انگوری، اس سے بھی وہی مراد ہے جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں، یا آپ ترجمہ کر لیں زمین سے اگنے والے پودے، مما یاکل الناس والانعام، مما اصل میں کیا تھا؟ من اور ما، یہ ان کی یہاں پہ وضاحت ہے نبات الارض کی، کہ زمین سے اگنے والی چیزوں سے مراد کون سی چیزیں ہیں؟ ان میں سے جن کو کھاتے ہیں الناس، لوگ، والانعام، اور چوپائے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، اخذت، یہ اصل میں کیا اخذت، تا کے نیچے کسرہ ملانے کے لیے ہے، یہاں تک کہ جب اخذت الارض، زمین نے پکڑ لیا، زمین نے اختیار کر لیا، کس چیز کو؟ زخرفہا، اپنی آرائش کو، اپنی رونق کو، وزینت، اور اچھی طرح سج گئی، اچھی طرح مزین ہو گئی، خوب مزین ہو گئی، وظن، اور یقین کر لیا، اہلہا، اس کے مالکوں نے، کس کے مالکوں نے؟ زمین کے مالکوں نے، انا، بے شک، ہم، وہ، قادرون، قدرت رکھنے والے ہیں، علیہا، اس پہ، کس پہ؟ اس زمین پہ۔ پھر کیا ہوا؟ اتا، آیا، ہا، اس زمین پہ، امرنا، ہمارا حکم، لیلاً، رات کو، او نہاراً، یا دن کو، فجعلنا، تو ہم نے بنا دیا، ہا، اس کو، کس کو؟ اس زمین کو، زمین پہ لگی کھیتی کو، حصیداً، کٹی ہوئی، ہم نے اس کو بنا دیا کٹی ہوئی، کأن، گویا کہ، بات یہ ہے، کأن اصل میں تھا کأنہا، کأن اصل میں کیا تھا؟ کأنہا، اور ہا ضمیر شان، گویا کہ بات یہ ہے، لم تغنا، یہ نہیں تھی، بالامسی، کل، کذالک، اسی طرح، نفصل، ہم واضح طور پہ بیان کرتے ہیں، الآیاتی، آیتیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتی ہو۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ مثال دی ہے دنیاوی زندگی کی۔ دنیاوی زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی کہ دنیا میں دل لگا کر بیٹھ جانے والوں، دنیاوی فائدے کی خاطر سرکشی کرنے والوں، جیسا کہ پچھلی آیت میں تذکرہ آیا ہے، اس دنیاوی زندگی کی مثال کیا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ دنیاوی زندگی یہ ایسی نہیں ہے کہ جس کی خاطر تم آخرت کو قربان کر دو۔ دنیاوی زندگی ایسی نہیں ہے کہ جہاں تم دل لگا کر بیٹھ جاؤ۔ دنیاوی زندگی پانی کی طرح ہے، جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، اور پھر وہ پانی جو ہے وہ اس کے ساتھ خلط ملط ہوگی، زمین سے اگنے والی انگوری، تو وہ چیزیں اگی جن کو لوگ بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھاس اگا، گندم اگی، جو پیدا ہوئی، اور آج کے زمانے میں چاول پیدا ہو گئے، یہ سب چیزیں پیدا ہوئی جو لوگ کھاتے ہیں۔ اچھا، یہ پیدا ہوئی اور زمین سج گئی، کیوں؟ سبزہ ہی سبزہ، گندم ہی گندم نظر آ رہی ہے، چاولوں کی فصل ہر سائڈ پہ نظر آ رہی ہے، زمین بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ زمین کے مالکان جب نگاہ ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں
اس سال تو ہمارے گھر میں 100 من گندم آئے گی، اس سال تو ہمارے گھر میں اتنا چاول آئے گا، اور سمجھتے ہیں کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس گندم سے روک نہیں سکتی، یہ چاول ہمارے گھر میں آئے ہی آئے، کیونکہ اب خطرے سے باہر نکلے، کیوں کھڑی ہو گئی ہے نا۔ شروع میں خطرہ ہوتا ہے لیکن اب وہ کھڑی ہو چکی ہے، لہلہا رہی ہے، کسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا حکم آتا ہے، ہمارا عذاب آتا ہے۔ حکم سے مراد کیا؟ عذاب کا حکم، رات کو یا دن کو، تو ہم اس زمین کو اور اس کھیتی کو یوں کر دیتے ہیں گویا کہ اس کو کاٹا گیا ہے، اور نگاہ ڈالیں تو یوں لگے گا گویا کہ یہاں کل پرسوں گزشتہ ایام میں کوئی کھیتی تھی نہیں، منظر ایسا ہوگا گویا کہ یہاں پہ کوئی کھیتی موجود ہی نہیں تھی۔ تو یہ ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ دنیاوی زندگی اسی طرح ہے جیسے کسان جو ہے اپنی کھیتی پہ امیدیں لگا کر بیٹھ جاتا ہے، آخر میں ملتا کچھ نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی ایسے ہی ہے، انسان اس کے اوپر امیدیں لگائے ہوئے ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے، جبکہ آج موت آئی، کل موت آئی، موت آئی تو انسان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ آپ اس کو ایک اور طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ روح جو ہے، ایک روح ہے اور ایک انسان کا جسم ہے۔ روح آسمان سے اترتی ہے، اس جسم کے ساتھ ملتی ہے تو بچہ بن جاتا ہے، اس میں روح پڑ جاتی ہے، پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے۔ اب والدین گھر والے امیدیں لگاتے ہیں کہ اب یہ کمانے کے قابل ہو گیا ہے، اب ہمارے لیے کما کر لائے گا، اب ہم گھر بنائیں گے، ہم گاڑی لیں گے، ہمارا اچھا سسٹم چلے گا۔ اچانک اس کے اوپر موت آتی ہے اور ساری امیدیں ادھر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے دنیاوی زندگی۔ تو دنیاوی زندگی ایسی نہیں ہے کہ اس کی خاطر اللہ کو ناراض کیا جائے، اس کو پانے کے لیے نمازیں قربان کی جائیں، اس کو پانے کے لیے انسان روزے نہ رکھے، دنیا حاصل کرنے کی خاطر۔ دنیا حاصل کرنے کی خاطر انسان رب کو ناراض کر لے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے، بیگم کو خوش کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جی لگانے کی نہیں ہے دنیا، ہاں، جی لگانے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 25 واللہ، اللہ تعالیٰ، یدعو، بلاتا ہے، الی دار السلام، سلامتی والے گھر کی طرف، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے اور وہ رہنمائی کرتا ہے، من یشاء، جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ صراط، راستہ، مستقیم، سیدھا۔ یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف، یعنی کہ پہلے بیان کیا کہ دنیا ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ دل لگایا جائے، دنیا ایسی نہیں ہے جس کی خاطر آخرت کو قربان کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ آخرت کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف۔ سلامتی والا گھر سے مراد ہے جنت۔ جنت کے ناموں میں سے ایک نام کیا؟ دار السلام، سلامتی والا گھر۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سلامتی سلامتی ہوگی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے انسان کو تکلیف محسوس ہو، ٹینشن لگے، غم ہو۔ ان کے غموں سے پاک، ٹینشنوں سے پاک، پریشانیوں سے پاک، امراض سے پاک، گندگی سے پاک، یہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس لیے اس کا نام کیا؟ دار السلام۔ دار السلام اس لیے بھی جنت ہے کہ سلام القول من رب الرحیم، اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آئے گا۔ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس لیے بھی وہ دار السلام ہے کہ تحیتہم فیہا سلام۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جنتی لوگ جب ایک دوسرے کو ملیں گے جنت میں تو ایک دوسرے سے گفتگو کا آغاز کس سے کریں گے؟ سلام سے۔ ایک دوسرے کو دعا دیں گے سلامتی کی۔ اور اس لیے بھی دار السلام ہے کہ فرشتے بھی بار بار اہل جنت سے کہہ رہے ہوں گے سلام۔ تو اللہ تعالیٰ اس سلامتی والے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کیسے بلاتا ہے؟
اپنے نبیوں کے ذریعے. اللہ کی دعوت مجھے اور آپ کو ملی ہے کس کے ذریعے؟ نبیوں کے ذریعے علیہ السلام، اللہ کے نبی کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے توحید سے اپنا لو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے شرک چھوڑ دو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے جنت میں جانے کی. جنت کے راستے پہ آ جاؤ، جنت کے راستے پہ لگ جاؤ، ایمان لے آؤ، جنت کے راستے پہ لگ جاؤ. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. اس چھوٹے سے جملے میں ہدایت کی دو اقسام کا تذکرہ ہوا ہے. ہدایت کی دو اقسام. آپ کو پتا ہے ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہدایت ارشاد اور ایک ہدایت توفیق. ہدایت ارشاد کیا؟ رہنمائی کرنا، راستہ دکھا دینا. ہدایت توفیق باقاعدہ جنت کے راستے پہ لگا دینا. پہلا جملہ کیا ہے؟ ہدایت ارشاد. اللہ جو دعوت دے رہا ہے ایمان لانے کی، اللہ کی دعوت صرف مسلمانوں کے لیے کہ سب کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے. پھر وہ خوش نصیب جو جنت میں جانے کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت توفیق، اور ان کو صراط مستقیم پہ لگا دیتا ہے. تو یہاں پہ ہدایت کی کتنی اقسام ذکر ہوئی ہیں؟ دو. اور صراط مستقیم یعنی کہ وہی دین اسلام، وہی جنت میں لے جانے والا راستہ. یہاں پہ ایک حدیث بھی ذکر کرنا چاہوں گا. حدیث کے راوی ہیں جناب جابر رضی اللہ عنہ، اور بخاری سے بھی آئی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس جبریل اور میکائیل آئے اور کہنے لگے کہ ایک بادشاہ نے بڑا عظیم الشان محل بنایا. ایک بادشاہ نے بڑا عظیم الشان محل بنایا اور اس میں بڑی شاندار دعوت رکھی، اور پھر ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو میرے محل میں آنے کی دعوت دو تاکہ محل میں آئیں اور کھانا کھا لیں. اب جو آدمی اس آدمی کی دعوت کو قبول کرے گا، جو جس کی ڈیوٹی لگی، جو گیا ہے، جو اس کی دعوت کو قبول کرے گا، اسے محل دیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور بادشاہ کی طرف سے تیار کیا گیا عظیم الشان کھانا کھانے کا بھی موقع ملے گا. جو نہیں آئے گا وہ محل دیکھنے سے بھی محروم رہ جائے گا، کھانا کھانے سے بھی محروم رہ جائے گا. یہ مثال دینے کے بعد اب جبریل اور میکائیل علیہما الصلوۃ والسلام آپس میں کہتے ہیں کہ یہ مثال واضح کریں. اب ایک دوسرے سے کہتے ہیں مثال واضح کریں. تو پھر وہ کہتے ہیں بادشاہ سے مراد اللہ رب العزت، محل سے مراد جنت، اور دعوت دینے والا جس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اللہ کی طرف سے دعوت دے رہے ہیں توحید کی، ایمان لانے کی. تو جو ان کی بات مان لے گا، اطاعت کر لے گا، اتباع کرے گا، وہ اللہ کی جنت میں جائے گا، اور جو اعراض کرے گا، دعوت کو قبول نہیں کرے گا، وہ اللہ کی جنت سے محروم رہے گا. آیت نمبر 26 للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے. للذین کتنے الفاظ ہیں؟ دو. لام الگ ہے، الذین الگ ہے. ان لوگوں کے لیے احسنو، جنہوں نے اچھائی کی. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھائی کی، ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنى، سب سے اچھا بدلہ ہے، سب سے اچھی چیز ہے. وزیادہ، اور کچھ مزید بھی ہے. واو کا معنی اور، زیادہ مزید، تنوین کا معنی کر لیں کچھ، اور کچھ مزید بھی ہے. ولا یرحق، اور نہیں یرحق ڈھانپے گی، وجوہہم، ان کے چہروں کو. وجوہ جمع ہے کس کی؟ وجہ ان کی، اور ہم ان کے. اور نہیں ڈھانپے گی ان کے چہروں کو قطر، کسی قسم کی سیاہی. ولا ذلت، اور نہ کسی قسم کی ذلت. یہ کسی قسم یہ تنوین کا معنی کر رہے ہیں نا. اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں جنت والے. اصحاب جمع ہے کس کی؟ صاحب ان کی. یہی ہیں جنت والے. ہم، یہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے
پچھلی آیت میں تذکرہ کیا تھا دارالسلام کا، جنت کا، اور یہ کہ لوگوں کو دعوت ملی ہے۔ اب دعوت کے قبول کرنے کے معاملے میں لوگ دو طرح کے ہوئے۔ پہلے نمبر پہ وہ جنہوں نے دعوت قبول کی، تو للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھائی کی، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، اور نیک اعمال میں احسان کو مد نظر رکھا۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ اللہ کی عبادت یوں کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن عبادت کا انداز ایسا ہو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ عبادت میں اس عظیم مرتبے پہ فائد نہیں ہو سکتے تو کم از کم یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نماز میں آپ کو پتا ہو، روزے میں آپ کو پتا ہو۔ جب نماز میں آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو نماز میں اخلاص ہوگا، نماز میں توجہ ہوگی، نماز میں آپ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے، نماز میں آپ کی دھیان خیالات کہیں اور نہیں جائیں گے۔ روزوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ جب آپ کو احساس ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو روزے میں آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، کوئی گندی تصویریں نہیں دیکھیں گے، کوئی فلمیں نہیں دیکھیں گے، ڈرامے نہیں دیکھیں گے، فضول کاموں سے آپ دور رہیں گے، لڑائی جھگڑا بھی آپ نہیں کریں گے۔ یہی صورتحال حج کی ہے، ذکر عبادات کی۔ تو عبادت میں حسن کب پیدا ہوگا؟ جب آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا للذین احسنوا الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھائی کی، الحسنی سب سے اچھا بدلہ ہے، اور وہ کیا؟ جنت۔ الحسنی یہ لفظ مؤنث ہے، اس کا مذکر کیا ہے؟ الاحسن۔ الاحسن سب سے اچھی چیز، مذکر ہو تو الاحسن کہیں گے، مؤنث ہو تو الحسنی۔ تو جنت جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس کو کہا گیا سب سے اچھا بدلہ، سب سے اچھی چیز۔ اچھا، ایک تو جنت ملے گی ان کو، وزیادہ، اور کچھ مزید بھی ملے گا۔ یہ کچھ مزید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان میں سے بنائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہنے والا کہے گا کیا تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ اور چاہیے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ایک وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ جنتی کہیں گے ہمیں اور کیا ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے گا، سب کچھ تو مل گیا ہمیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر انعام کیا، فضل کیا تو ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا۔ اللہ نے احسان کیا تو آج ہمارا چہرہ نورانی ہے، روشن ہے، سفید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اب اور کیا ملے گا؟ تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر کیا ہوگا؟ حجاب ہٹا دیا جائے گا، پردہ ہٹا دیا جائے گا، تو جنتی اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ تب ان کی سوچ یہ ہوگی کہ ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ کے چہرے کے دیدار سے کم ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمارے نصیبوں میں کرے۔ ہمارے ہاں بہت نعتیں پڑھی جاتی ہیں نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے بارے میں، اور یہ نعتیں بہت اچھی ہیں، اور میرے اور آپ کے دل میں شوق ہونا چاہیے اللہ کے نبی کو دیکھنے کا، محبت ہونی چاہیے اللہ کے نبی کو دیکھنے کی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس سے اوپر ہم نہیں جاتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، یہ شوق علماء کرام اپنی گفتگو میں پیدا نہیں کرتے، اور عوام میں بھی یہ شوق نہیں ہے، اور ہم میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ شوق ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا کیا کروں؟ دیدار کروں، اللہ کے نبی کے چہرے کا بھی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس سے بڑی خواہش کیا ہو کہ اللہ کے چہرے کا دیدار۔ فرمایا ان کے چہروں کو کسی قسم کی سیاہی نہیں ڈھانکے گی اور نہ کوئی ذلت۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ چہرے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا دیدار کریں گے یہ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے۔
اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہے جنت والے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 27 والذین، اور وہ لوگ کسبوا جنہوں نے کمائیں السیئات برائیاں، جزاء سیئۃ برائی کا بدلہ ہوگا بمثلھا اس جیسا، اس کی مثل کے مطابق، وترحقوا واو کمل اور ترحقوا ڈھانپ لے گی ہم ان کو ذلت ایک بڑی ذلت، ما نہیں ہوگا لہم ان کے لیے من اللہ اللہ سے من عاصم کوئی بھی بچانے والا۔ یہ بھی کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ من جو ہے یہاں پہ زائدہ ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی کہ اگر یہ من نہ ہوتا پھر منع ہونا تھا کہ اللہ کے آگے ان کو کوئی بھی اللہ کے آگے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب من آ گیا کوئی بھی تاکید ہوگی، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما گویا کہ اغشیت وجوہہم، اغشیت اڑا دیے گئے ہیں، وجوہم ان کے چہرے، وجوہم دو الفاظ ہیں نا، وجوہ الگ اور ہم الگ، ان کے چہرے، وجوہ مت ان کی جمع ہے، گویا کہ اڑا دیے گئے ان کے چہرے، کیا اڑا دیے گئے؟ قطع من اللیل، رات کے ٹکڑے، قطع جمع ہے، واحد کیا؟ قطع ایک ٹکڑا، گویا کہ ان کے چہرے اڑا دیے گئے ہیں رات کے ٹکڑے، مظلمن اس حال میں کہ وہ اندھیری ہے، کون؟ رات۔ اولئک یہی ہیں اصحاب النار آگ والی، ہم یہ فیہا اس آگ میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ نے دعوت دی تھی تو پچھلی آیت میں تذکرہ تھا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی دعوت قبول کی، اب تذکرہ ان کا جنہوں نے اللہ کی دعوت قبول نہیں کی، تو فرمایا والذین کسبوا السیئات، یعنی کہ اس الذین کا عطف ہے پچھلے الذین کے اوپر، للذین، اوپر ہم نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھائیاں کی، الحسنہ جنت ہے، اب کیا ہوگا؟ اور ان لوگوں کے لیے، یہاں پہ بھی ترجمہ کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے لیے کا لفظ آپ بریکٹ میں لکھ لیں، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائیاں کمائیں، شرک کیا اور پھر دیگر گناہ بھی کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ ہے اس کے مثل کے مطابق، یعنی کہ اچھائیاں آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اچھائی پہ، ہر نیکی پہ 10 نیکیوں کا ثواب دے گا، ایسے ہی ہے۔ گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیے رحم، دیکھیے اللہ کا عدل و انصاف، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہ پہ 2 گناہ نہیں لکھے گا، 10 گناہ نہیں لکھے گا، بلکہ فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہے تو ایک برائی کا بدلہ کیا ہے؟ بمثلھا، اس کے مطابق، اور ان لوگوں کو ڈھانک رکھا ہوگا بہت بڑی ذلت نے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں، یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کدھر ہے، کہاں بھاگ کر جائیں، روز قیامت کہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، اللہ ہی کے پاس جانا پڑے گا، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے چہروں پہ جو سیاہی چھائی ہوگی، اوپر ان کے جنتیوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ان کے چہرے پہ کوئی سیاہی چھائی ہوئی نہیں ہوگی، روشن چہرے ہوں گے۔ یہاں پہ ایک بتا دیا گیا کہ ذلت نے ان کو ڈھانک رکھا ہوگا، اور اب یہ ہے کہ سیاہی جو چھائی ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ فرمایا ان کے چہروں پہ اتنی سیاہی ہوگی گویا کہ ان کے چہروں کو رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیا گیا ہے، اور رات بھی وہ جو اندھیری ہے، 14ویں رات اندھیری ہوتی ہے نہیں، یعنی کہ ایسی رات ہو جو اندھیری ہو، اس کے ٹکڑے گویا کہ ان کے چہرے پہ تہ بہ تہ ڈال دیے گئے۔ آپ اس سے نظر لگا سکتے ہیں کتنے سیاہ چہرے ہوں گے کن کے؟ ان جہنمیوں کے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 28 28، وَيَوْمَ، اور جس دن،
نحشرو ہم جمع کریں گے، ہم ان کو، جمیعاً اس حال میں کہ سب کو، ثم پھر نقول ہم کہیں گے، للذین ان لوگوں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اوروں کو شریک ٹھہرایا، اوروں کو یہ بریکٹ میں، مکانکم تم اپنی جگہ رہو، انتم تم، وشرکاؤکم اور تمہارے شریک، شرکا جمع ہے شریک کی، اور کم تمہارے، تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ پہ رہو، مکانکم اس کو کہتے ہیں اسم فعل امر، تو یہ اثبتو کے معنی میں ہے، الزمو کے معنی میں ہے کہ تم اپنی جگہ کو لازم پکڑے رکھو، اپنی جگہ پہ رہو، انتم تم بھی، وشرکاؤکم اور تمہارے شریک بھی، فزیلنا بینہم تو ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے مابین، وقال اور کہیں گے، شرکاؤہم ان کے شریک، ما کنتم نہیں تم تھے، ما کا مطلب کیا، نہیں تم تھے، ایانا ہماری، تعبدون عبادت کرتے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ بیان کریں کہ ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پھر وہاں پہ بہت کچھ ہوگا، لیکن یہاں پہ اللہ نے ایک منظر کھینچا ہے کہ ہم وہاں پہ کہیں گے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے رہے کہ تم بھی اپنی جگہ پہ رہو اور وہ بھی اپنی جگہ پہ رہیں جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے رہے۔ اچھا اب وہاں پہ کیا ہوگا، بحث و مباحثہ ہوگا، ظاہر ہے وہاں پہ کیا ہوگا، بحث و مباحثہ ہوگا۔ یہ جو ان کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کو اللہ کا شریک کرنے والے ہیں، ان کے نام پہ بکرے ذبح کرنے والے ہیں، غیبی طاقتوں کا مال سمجھ کر ان کو پکارنے والے ہیں، یہ کہیں گے کہ ہماری مدد کرو، ہم تو تم سے دعائیں کرتے رہے، تمہارے نام پہ بکرے ذبح کرتے رہے کہ تم ہماری مدد کرو گے، ہماری شفاعت کرو گے، تو آج تم نے ہمارے کام نہیں آنا تو کب آؤ گے؟ تو وہ آگے سے کیا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ کیوں کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے، وہ تو فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کو کیا پتا کہ پیچھے سے ہماری عبادت ہوتی رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ چونکہ وہ اس قسم کا حکم نہیں دے کر گئے تھے، اس لیے ان کو نہیں پتا، تو اس لیے ان کے اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کئی ایسے بھی ہوں گے جن کی خواہش تھی کہ ہماری عبادت کی جائے اور وہ دعوت بھی دیتے رہے، لیکن روزے قیامت جھوٹ بول کر کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے رہے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں تم نے ہماری بات نہیں مانی، تم نے شیطانوں کی بات مانی، جنوں کی بات مانی، عبادت بظاہر تم ہماری کرتے تھے لیکن حکم ان کا چل رہا تھا، تو عبادت ان کی ہوئی نہ کہ ہماری ہوئی۔ تو اس جملے کے کئی مفہوم ہیں۔ آیت نمبر 29 فکفا باللہ، فاقہ میں نا تو پس کفا کافی ہے، کون؟ اللہ، بیچ میں کیا آگئی؟ با، یہ با کیا ہے؟ زائدہ، تو اب میں نا ہوگا اللہ بہت کافی ہے، اللہ تعالیٰ بہت کافی ہے، شہیدن بطور گواہ، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم تمہارے درمیان، ان بے شک ہم، یا ان کا معنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ اگر، لیکن یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بے شک ہم، کیونکہ یہ اصل میں کیا ہے؟ انا، یہ اصل میں کیا ہے؟ انا، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کی جو خبر ہے لغافلین، اس کے اوپر لام موجود ہے، یہ غافلین کے اوپر جو لام موجود ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ان اصل میں کیا تھا؟ انا، بے شک ہم، کلنا ہم تھے، ہم دو دفعہ آ گیا، تو بے شک ہم تھے، عن عبادتکم تمہاری عبادت سے، لغافلین البتہ بے خبر، ہمیں نہیں پتا کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ بات کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے ہو۔ یقیناً جناب عیسیٰ علیہ السلام تو یہی کہیں گے، آج عیسائی کتنی تعداد میں ان کی عبادت کر رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے نہیں پتا کہ تم میری عبادت کرتے رہے۔ سیدہ مریم بھی یقیناً یہی کہیں گی، جناب علی بھی یقیناً یہی کہیں گے،
اللہ کے نبی بھی یقیناً یہی کہیں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جو نیک شخصیات گزری ہیں اور اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آئی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو لے لیں، ان کی کتاب پڑھ کر دیکھیں، وہ قبر پرستی کے شدید مخالف تھے، لیکن دیکھنے آج کیا کیا جا رہا ہے۔ ہنالکا، اس موقع پہ، ہنالکا اس کو آپ ظرف مکان بھی بنا سکتے ہیں، ظرف زمان بھی، یعنی کہ اس جگہ یا اس وقت۔ تو اگر آپ یہ کہہ دیں اس موقع پہ تو دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ تو ہنالکا اس موقع پہ، تبلو جانچ لے گی، کل نفس ہر جان، کس چیز کو جانچ لے گی؟ ما ان اعمال کو، اعمال بریکٹ میں ہو جائے گا، ان اعمال کو اسلفت جو اس نے آگے بھیجے، کس نے؟ اس جان نے، وردو اور انہیں لٹا دیا جائے گا، اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا سچا مالک ہے، جو ان کا حقیقی مالک ہے، مولا مالک، ہم ان کا الحقی سچا حقیقی، وضل اور گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ما وہ، ما کانوا یفترون جن کو یہ گڑا کرتے تھے، جو معبود گڑے ہوئے تھے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ ہر نفس جانچ لے گا ان اعمال کو جو آگے بھیجے، یعنی کہ ہر نفس کو اپنے اعمال کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ جو اعمال میں دنیا میں کرتا رہا وہ درست تھے کہ غلط تھے، ان کا مجھے ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا۔ تو ہر نفس جانچ لے گا، مراد یہ کہ جان لے گا ان اعمال کی حقیقت کو جو آگے بھیجے تھے، اور ان سب کو لٹایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا ان کے حقیقی مالک اللہ کے سامنے، اور وہاں پہ پھر وہ غائب ہو جائیں گے، وہ معبود جن کو یہ گھڑا کرتے تھے، جو انہوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے تھے۔ تفسیر واضح ہے، امید ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 31 قل تو کہہ دے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہہ دے، من کون، یرزقو رزق دیتا ہے، کم تمہیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ام من یا کون ہے جو، یا کون ہے جو، یعنی کہ ام من یا کون ہے جو، یملکو مالک ہے، السمع کانوں کا، والابصار اور آنکھوں کا، ومن اور کون ہے جو، یخرج نکالتا ہے، الحیہ زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج نکالتا ہے، المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے، ومن اور کون ہے جو، یدبر تدبیر کرتا ہے، الامر امور کی، یعنی کہ تمام امور کی، فَسَيَقُولُونَ یہ 3 الفاظ ہیں، فا کا معنی کیا؟ تو، سین ان قریب، یقولون یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے، فقل پس تو کہہ دے، افلا تتقون پس کیا تم ڈرتے نہیں ہو، فا کا معنی پس، حمزہ کا معنی کیا، لا نہیں تتقون تم ڈرتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں توحید کے دلائل پیش کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں اوروں کو شریک کرنے والوں، دعا کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والوں، ذبح کرنے کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والوں، سجدہ رکوع کی عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والوں، یہ بتاؤ کہ آسمان سے زمین سے تمہیں رزق دینے والا کون، تمہارا رازق کون ہے؟ آسمان سے پانی بارش اتارنے والا، زمین سے انگوری سبزہ فصلیں پودے اگانے والا کون ہے؟ یہ ہے پہلا سوال، ان کے رازق کون ہے؟ دوسرا سوال، تمہارے کانوں پہ، تمہاری آنکھوں پہ کنٹرول کس کا، اختیار کس کا، کون ان کا مالک ہے؟ کون ہے جو جب چاہے تم سے قوت سماعت واپس لے لے، جب چاہے تم سے دیکھنے کی صلاحیت واپس لے لے؟ کون ہے وہ؟ تیسرا سوال، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اچھا، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اس کی مثال علماء اکرام نے ایک یہ دی ہے کہ مردہ کافر سے زندہ مسلمان بچے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟
اور اس کا الٹ کیا ہوگا؟ مسلمان میں سے کافر. یعنی کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں کافر بیٹے کو پیدا کرنے والا کون؟ آزر کے گھر میں زندہ بیٹا، مسلمان بیٹا، نبی بیٹا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا کون؟ اس جملے کی وضاحت ایک یہ بھی کی گئی ہے کہ زندہ چوزے کو مردہ انڈے سے نکالنے والا کون، اور زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکالنے والا کون؟ ٹھیک ہو گیا. تیسری اس کی وضاحت یہ بھی ہے کہ زندہ انسان سے مردہ نطفے کو نکالنے والا کون، اور مردہ نطفے سے زندہ بچے کو نکالنے والا کون؟ یعنی کہ بچے کو کون پیدا کرتا ہے؟ ایسے ہی چوتھی مثال آپ لے لیں، بیج مردہ، اس سے لہلہاتے کھیتوں کو پیدا کرنے والا کون؟ لہلہاتے پودوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اور پھر ان فصلوں سے مردہ بیج کو پیدا کرنے والا کون؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. چوتھا سوال یہ کہ ہر مخلوق کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ میرے لیے بندوبست کھانے پینے کا کس نے کیا؟ میرے لباس کا بندوبست، مجھے آنکھیں کس نے دیں؟ میرا معدہ کس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے؟ میرا دل دھڑک رہا ہے کس کے حکم کے مطابق؟ میری سانسیں جاری ہیں کس کے حکم کے مطابق؟ مجھے دیگر میرا رزق، اولاد، بیگم، گھر، گاڑی، ہر چیز دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ 4 سوالات کیجئے. اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جواب کا آپ نے انتظار نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جواب کیا دیں گے. فَسَيَقُولُونَ ان قریب، جلد یہ کہیں گے اللہ. یہ چاروں کام کرنے والا کون ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ یہ چاروں کام مانتے تھے کہ ان چاروں کام کا کرنے والا کون ہے، لیکن پھر بھی کافر مشرک تھے، کیونکہ عبادت کی باری آتی تھی تو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے. پتہ چلا آج یہ مان لینا کافی نہیں ہے کہ جناب اولاد دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ہر عبادت بھی اللہ کو دیں. کبھی بھی یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہ لگائیں، کبھی بھی یا علی مدد کا نعرہ نہ لگائیں، کبھی بھی مشکل اوقات میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو نہ پکاریں. اچھا، اب آپ نے ان سے یہ کہنا ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، یعنی کہ جب تم نے مان لیا کہ رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، تو پھر سجدہ کسی اور کو کیوں کرتے ہو؟ رکوع کسی اور کو کیوں کرتے ہو؟ غیبانہ دعائیں کسی اور سے کیوں مانگتے ہو؟ جانور کسی اور کے نام پہ ذبح کیوں کرتے ہو؟ افلا تتقون، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ آیت نمبر 32 فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہ اللہ تمہارا سچا رب ہے. فَذَلِكُمْ، یہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے، الحق سچا، تو یہ اللہ تمہارا سچا رب ہے. فماذا، تو کیا ہے؟ فاکمنا، تو ماذا کیا ہے، یا آگے الا آ رہا ہے، آگے کیا آ رہا ہے؟ تو اب ماذا کا معنی ہم کیا کریں گے؟ نہیں. تو نہیں ہے بعد الحق کی، حق کے بعد الا الضلال، مگر گمراہی. فانا، بس کیسے تصرفون، تم پھیرے جاتے ہو. اللہ رب العزت نے اس آیت میں کہا کہ یہ جس کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہوا ہے، یہ جو اللہ ہے یہی تمہارا حقیقی رب ہے، یہی تمہارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے. جب تم نے یہ مان لیا تو اسی کو معبود بھی مانو. تو حق کے بعد پھر گمراہی ہی ہے. یعنی کہ جب تم یہ مان لینے کے بعد بھی صرف ایک اللہ کی عبادت پہ اکتفا نہیں کرو گے، دائیں بائیں کسی اور کی عبادت بھی کرو گے، کسی اور کو بھی پکارو گے، تو پھر حق کے بعد گمراہی ہے. پس کیسے تم پھیلے جاتے ہو؟ کس سے؟ حق سے، ایمان سے، توحید سے، اسلام سے. یعنی کہ اتنا معاملہ واضح ہونے کے بعد کیسے تم چلے جاتے ہو شرک کی طرف؟ کیسے تم چلے جاتے ہو گمراہی کی طرف؟ کیسے منہ موڑتے ہو تم ایمان سے؟ آیت نمبر 33 کذالک، اسی طرح
حقت ثابت ہو گیا، ثابت ہو گئی، کلمۃ ربک کا تیرے رب کی بات، علی الذین ان لوگوں پہ، فسقوا جنہوں نے فسق کیا، نافرمانی کی، وہ بات کیا کہ انہم کہ بے شک یہ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ ماننے والے کہ رازق اللہ، سارے امور کی تدبیر کرنے والا اللہ، موت و حیات کا مالک اللہ، ہماری آنکھوں کانوں پہ کنٹرول رکھنے والا اللہ، یہ ماننے کے باوجود توحید پہ نہ آنے والے شرک کی طرف یہ چلے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بات ان فاسقوں پہ ثابت ہوتی ہے۔ فاسق سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ بڑا فسق، کون سا؟ کفر، کیونکہ سب سے بڑے نافرمان کون ہوتے ہیں؟ کافر۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جیسے ان کے اوپر ثابت ہوئی ہے، ایسے ہی اللہ کی بات ان لوگوں پہ ثابت ہو جاتی ہے جنہوں نے فسق کیا۔ اللہ کی بات کیا ہے کہ انہم لا یؤمنون، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، کہ اللہ کی بات سچ ثابت ہوگی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کی بات حقیقت مان گئی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انہم لا یؤمنون یہ بدل ہے کلمہ سے۔ آیت نمبر 34 قل تو کہہ دے، حل کیا، من شرکائکم تمہارے شرکاء میں سے، شرکاء جمع ہے کس کی؟ شریک کی، کیا ہے تمہارے شرکاء میں سے، تمہارے شریکوں میں سے کوئی، من جو یعنی کہ آپ کیا کریں گے؟ من کو بنا لیں گے تبعیضیہ، کیا ہے تمہارے شرکاء میں سے کوئی جو، من جو یبدأ الخلق جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے، جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے، ثم پھر یعیدہ اس کو دوبارہ پیدا کرے، کس کو؟ مخلوق کو۔ قل تو کہہ دے، اللہ تعالی یبدأ الخلق مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم پھر یعیدہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، فانا پس کیسے، تؤفکون تم بہکائے جاتے ہو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے مزید دلیل دی ہے اپنے معبود برحق ہونے کی، کہ مخلوق کو پہلی بار پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، دوبارہ بھی پیدا کرنا میں نے ہے، تم نام لو ان میں سے کسی ایک کا جن کو تم عبادت میں میرا شریک بناتے ہو، ان میں سے کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرے مخلوق کو پھر دوبارہ پیدا کرے؟ نہ یہ پہلی بار پیدا کرنے والے، نہ دوسری بار پیدا کرنے والے، خالق تو ہے ہی نہیں ہے، یعنی کہ مچھر کا ایک پر بھی سارے مل کے پیدا نہیں کر سکتے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ تو پھر ان کو اللہ کا شریک کیوں بنایا جائے؟ عبادت میں کچھ حصہ ان کو کیوں دیا جائے؟ ان کا زیرو حصہ نہیں بنتا، جیسے یہ خالق ہونے میں زیرو ہے، ایسے ہی معبود ہونے میں ان کو کیا ہونا چاہیے؟ زیرو ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 35 قل تو کہہ دے، حل کیا، من شرکائکم تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے، یہ بھی من تبعیضیہ، کوئی اس کا معنی ہے، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ہے، من جو یہدی ہدایت دیتا ہو، رہنمائی کرتا ہو، الی الحق کی، کس کی طرف؟ حق کی طرف۔ قل تو کہہ دے، اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، للحق کی، حق کے لیے، حق کی طرف۔ افمن یہدی للحق کی، افمن یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 3۔ آ کا معنی کیا، فا کا معنی پس، من جو، پس کیا جو، یہدی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، للحق کی، حق کی طرف۔ احق کو وہ زیادہ حقدار ہے کس بات کا؟ ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی جائے، امن یا وہ، امن یا وہ، لا یہدی جو نہیں ہدایت پاتا، ہدایت دیتا نہیں بلکہ نہیں ہدایت پاتا، الا یہدا الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے۔ یہدی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ شد ہے دال کے اوپر، جو پہلے یہدی ہے اس کے اوپر شد نہیں ہے، تو یہ یہدی اصل میں تھا یہتدی۔ یہدی کا معنی وہ ہدایت دیتا ہے، یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، ہدایت حاصل کرتا ہے۔
اب دیکھیں اس جملے کا ترجمہ پھر سن لیں. پس کیا جو یہدی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، حق کو، وہ زیادہ حق رکھنے والا ہے اس بات کا کہ یتبع، اس کی پیروی کی جائے، یعنی کہ اس کی بات مانی جائے، امن، یا وہ جو لا یہدی نہیں ہدایت پاتا، الا یہدا، الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. تو کس کی بات ماننی چاہیے؟ کون زیادہ حق رکھتا ہے؟ فما لکم، پس تمہیں کیا ہے، فما کیا، استفہام، پس کیا ہے، لکم تمہیں، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو. اللہ رب العزت ہدایت دینے والا، دو طرح کی ہدایت دینے والا. کتنی طرح کی؟ ایک شرعی، ایک کونی. شرعی ہدایت، اللہ بتاتا ہے جنت کا راستہ کون سا ہے، کون سے نیک اعمال تم نے کرنے ہیں اور کون سے برے اعمال سے تم نے دور رہنا ہے. اللہ نے باقاعدہ پورا دین دیا، سسٹم دیا، شریعت دی، کتابیں نازل کی، نبی بھیجے، علماء کو وارث بنایا نبیوں کا. اور کون ہے جس نے یہ کام کیا ہو؟ کسی نے یہ کام نہیں کیا. کوئی ایسا نہیں جس نے حق بتایا ہو، حق کا راستہ بتایا ہو. گمراہ کرنے والے کئی ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی شرعی ہدایت. پھر اللہ تعالیٰ نے کونی ہدایت بھی دی ہے، یعنی کہ کائنات کے امور سے تعلق رکھنے والی ہدایت. کس نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ میں جب بولنے لگوں تو اس طرح، یہ دیکھیں جو ابھی میں کر رہا ہوں کروں تو بات نکلے گی. یہ کون ہے جس نے مجھے سکھایا کہ یہ ہاتھوں کو حرکت دینے کے لیے میں تو سوچوں گا تو ہاتھوں کو حرکت شروع ہو جائے گی. یہ کون ہے جس نے ایک دن کا بچہ، ایک دن کا نہیں بلکہ 1 گھنٹے کا بچہ، اس میں یہ چیز رکھی ہے کہ ماں کے پستان کو منہ میں ڈالو. اچھا، اگر اللہ نے اس کے دل میں بات نہ رکھی ہوتی تو مائیں کیا کر لیتی؟ ناکام ہو جاتی، فیل ہو جاتی، بچہ مر جاتا. یہ بچے کے دل و دماغ میں بات کس نے رکھی ہے کہ اس پستان کو فوراً پکڑ لینا، دودھ پینا ہے؟ اور اس کے دل و دماغ میں بات کس نے ڈالی ہے کہ بھوک لگے تو رونا ہے؟ کس نے بطخ کے دل میں بات رکھی ہے کہ تمہیں پانی میں تیرنا ہے، اور انسان کے دل میں بات رکھی ہے کہ تیرنا نہیں ہے، بچے کو تیرنا نہیں، ورنہ مر جائے گا. یعنی کہ جس کا کام تھا اڑنا، اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ تو نے اڑنا ہے. جس کا کام ہے نہیں اڑنا، اس کے دل میں ڈالا کہ تو نے چلنا ہے. یہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف مخلوقات ہیں. ہر ایک کے دل و دماغ میں چیزیں کس نے رکھی؟ یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. تو اللہ دونوں طرح کی ہدایت دیتا ہے. بتاؤ اب کس کی پیروی کرنی چاہیے، کس کی بات ماننی چاہیے، کس کا معبود، کس کا عابد بننا چاہیے، کس کا فرما بردار بننا چاہیے؟ اس کا جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، یا اس کی پیروی کرنی چاہیے جو خود ہدایت یافتہ تب بنتا ہے اگر اس کو ہدایت اللہ کی طرف سے ملے، ورنہ وہ نہیں بنتا. تمہیں کیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی کہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک بناتے ہو. جو اللہ ہدایت دے تو ان کو ہدایت ملتی ہے، ورنہ وہ بغیر ہدایت کے ہیں. تم نے ان کو رب کے ساتھ شریک بنا ڈالا ہے، معبود بنا ڈالا ہے. آیت نمبر 36 وما، اور نہیں، یتبعوا، پیروی کرتے، اکثرہم، ان میں سے زیادہ تر، الا ظنا، مگر گمان کی. ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی، نہیں فائدہ دیتا، من الحق، کی حق کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون، ان اعمال کو جو یہ کر رہے ہیں. یعنی کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لات کی اگر یہ عبادت کرتے ہیں، عزا کی عبادت کرتے ہیں، آج طرح طرح کی قبروں اور مزاروں کی عبادت کی جا رہی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی علم نہیں ہے، کوئی یقینی دلائل نہیں ہے، گمان ہے بس.
کہانیاں ہیں بس گڑی ہوئی. اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا کہ اس کو دلیل کہا جائے, اللہ کے نبی نے کوئی اس کا حکم نہیں دیا کہ اس کو دلیل کہا جائے. گمان ہے بس. اور گمان بھی کوئی گمان ہوتا ہے یقین کے معنی میں, اور کوئی گمان ہوتا ہے بڑا مضبوط غالب گمان. یہ وہ گمان ہے جو وہم ہے بس. یہ کیا ہے؟ وہم بس, کوئی دلیل نہیں ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, اور یہ گمان جو ہے حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا. حق وہ ہے جو پچھلی آیات میں بیان ہوا ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون, اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والا ہے ان اعمال کو جو یہ کر رہے ہیں, یعنی کہ اس کے اوپر ان کو سزا ملے گی. یہ وارننگ ہے. ایت نمبر 37 وما کان ھذا القرآن, اور نہیں ہے یہ قرآن, ان یفترا, کہ اس کو گھڑ لیا جائے, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ سے, ولیکن, اور لیکن یہ ہے, ولیکن کے بعد لفظ پوشیدہ ہے ایک کانا. کیا لفظ پوشیدہ ہے؟ کانا. لیکن یہ ہے تصدیق الذی, یعنی کہ یہ قرآن ہے تصدیق الذی بین یدیہ, اس کی جو اس سے پہلے ہیں. کیا مطلب؟ ان کتب کی جو اس سے پہلے ہے. وہ تفصیل الکتابی, اور کتاب کی تفصیل ہے. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. من رب العالمین, جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور گھڑ لے, کوئی اور بنا لے. یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ کے علاوہ کسی میں ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ اس جیسا کلام بنا کر لے آئے. تو یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے علاوہ گھڑ لیا جائے, بلکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سچی کتاب ہے, اللہ کی طرف سے حق ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ کتاب پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اور تصدیق کیسے کرتی ہے؟ تصدیق کے کئی انداز ہیں. مثال کے طور پہ ایک انداز یہ ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں آئی تھیں, آخری نبی کی نشانیاں, علامات لکھی ہوئی ہیں, تو وہی نشانیاں اور علامات اس نبی میں موجود ہیں جو نبی اس کتاب کو لے کر آیا, قرآن کو لے کر آیا. تو گویا کہ اس کتاب نے تصدیق کر دی ان کتب کی. اور دوسرے نمبر پہ دیگر کئی ایسے مضامین ہیں, دیگر کئی ایسے مضامین ہیں جو تورات و انجیل میں پائے جاتے ہیں, اور قرآن ان کی تصدیق و تائید کرتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وہ تفصیل الکتاب, کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس میں تفصیل ہے, اس میں بیان ہے, اس میں وضاحت ہے. الکتاب, الکتاب سے مراد کیا ہے؟ ان احکام, ان عقائد کی جو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں. الکتاب وہ عقائد, وہ احکام جو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں, ان کی یہاں پہ کیا ہے؟ تفصیل ہے. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لا ریب فیہ حال ہے الکتاب سے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کتاب میں. من رب العالمین, یہ جہان کے, جہانوں کے رب کی طرف سے ہے, کسی انسان کی کاوش نہیں ہے. ایت نمبر 38 ہم کیا, یقولون, یہ کہتے ہیں, افطرا, اس نے گھڑ لیا ہو اس کو. کس نے؟ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو, کس کو؟ قرآن کو. قل, تو کہہ دے, فاتو بی, آگے با آگی نا, اگر یہ با نہ ہوتی میں نے تو فاتو تم آؤ, با آگی تو میں نے کیا تم لاؤ. تو کہہ دے فاتو تم لاؤ, بصورت, ایک صورت, مثل ہی, اس جیسی, ودعو, اور تم بلا لو, من, جس, من استطعتم, اور تم بلا لو جن کی تم طاقت رکھو, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم ہو سچے. یعنی کہ اگر تم سچے ہو اس معاملے میں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی بشر کا ہے, محمد کا بنایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے گڑھا ہے, تم ایسا کرو, قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے کوئی صورت پکڑو, کوئی صورت پکڑو, اور اس صورت جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اور دیگر خوبیوں کے لحاظ سے قرآن کی کسی ایک صورت سے ملتی جلتی ہو. اور اللہ تعالی نے کہا اس کے لیے
ہم یہ نہیں کہتے کہ جو بنائے وہ اکیلا بنائے، نہیں، دنیا جہاں کی طاقتیں جمع کر لو، سارے عرب اکٹھے ہو جائیں، قرآن کریم کی کوئی ایک صورت لے لو اور ویسی صورت بنا کر لے آؤ۔ اور یہاں پہ ایک صورت لانے کا چیلنج دیا گیا، اس سے پہلے چیلنج دیا گیا تھا کیا، کہ قرآن جیسا کلام لے کر آؤ، پورے قرآن جیسا، وہ یہ کام نہیں کر سکی۔ پھر اللہ نے کہا قرآن کی 10 صورتیں لے لو اور اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، نہیں کر سکے۔ پھر یہ اللہ نے آخری چیلنج دیا قرآن کی ایک صورت لے لو اور کسی ایک صورت جیسا کلام بنا کر لے آؤ۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر، 3 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی، 1.5 لائن بھی نہیں بنتی، لیکن ایسا کلام کوئی نہیں لا سکا۔ پتا چلا پھر یہ کلام کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آیت نمبر 39 بلکہ کذبو، انہوں نے جھٹلایا ہے، بما، اس چیز کو، کہ لم یحیطوا بعلمہ، جس کا یہ احاطہ نہیں کر سکے، بعلمہ، اپنے علم کے ساتھ، یا جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکے، جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکے۔ ولما، اور ابھی تک نہیں، ولما، اور ابھی تک نہیں، یاتی، آئی، ہم، ان کے پاس، تعویلہ، اس کی تعویل، اس کی حقیقت، اس کی قرآن کی، کذالک، اسی طرح، کذب، جھٹلایا، الذین، ان لوگوں نے، من قبل، جو ان سے پہلے تھے، فانظر، پس دیکھ، کیفا، کیسے، کانا، تھا، عاقبت، انجام، الظالمین، ان ظالموں کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے اس چیز کو جس کا یہ احاطہ نہیں کر سکے اپنے علم کے ساتھ، یعنی کہ قرآن کریم کے اوپر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، قرآن کریم کے کو دھیان سے انہوں نے پڑھا نہیں ہے، دھیان سے سنا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے اوپر غور کرتے تو ان کو حقیقت معلوم ہو جاتی، قرآن کریم کے اوپر غور کرتے تو یہ جان لیتے کہ واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے کئی ایسے امور ہیں جن کی حقیقت ابھی نہیں آئی، قرآن کریم نے کئی پیشین گوئیاں کی ہیں مستقبل کے بارے میں، وہ ابھی واقع نہیں ہوئے، جب واقع ہوں گے تب ان کو پتا چلے گا کہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ تو اسی طرح جھٹلایا تھا ان سے پہلے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے کی کتابوں کو، اپنے اپنے زمانے کے رسولوں کو، بس تو دیکھ، غور کر، کیسے تھا انجام ان ظالموں کا۔ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے ان ظالموں کا انجام، اور ویسے بھی ان کو بھی معلوم ہے، مکہ کے دائیں بائیں جب یہ جاتے ہیں تجارتی قافلے لے کر، وہ بستیاں آج بھی موجود ہیں جن پہ اللہ کا عذاب آیا تھا۔ آج کے درس کی آخری آیت نمبر 40 وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کوئی، من تبیزیہ ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے من يُؤْمِنُ بِهِ جو اس پہ ایمان لے آئے گا، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے من لا يُؤْمِنُ بِهِ جو اس پہ ایمان نہیں لائے گا، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، عالم، زیادہ جاننے والا ہے، اچھی طرح جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بھی ایک پیشین گوئی جاری کر دی کہ یہ جو ابھی ایمان لے کر نہیں آئے، ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو عنقریب ایمان لے آئیں گے، البتہ کئی ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، اور تیرا رب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، جانتا ہے کس کس نے ایمان نہیں لانا۔ اور اس میں وارننگ بھی ہے کہ اللہ ان کو جانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کو سزا بھی دے گا، اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے ایمانوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔